ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمان ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ وسیع شاہ صاحب موجود ہیں، علامہ ناصر مدنی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اور مذہبی اسکالر عثمان طاہر جپا صاحب بھی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گے، اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں۔ ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے جہاں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ گوجرانوالہ کے ایک گاؤں جہاں حافظ عالم شیر نے 16 دسمبر 1914 میں غلام رسول سے 9 کنال اراضی خریدی تھی، جس میں 3 کنال 10 مرلہ شاملاتی زمین بھی شامل تھی، جس پر مقدمے بازی کا آغاز ہوا تھا۔ 11 جولائی 1941 کو سول جج کی طرف سے فیصلہ دیا گیا کہ شاملاتی زمین کی ملکیت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ کیس سپریم کورٹ میں 11 سال تک زیر سماعت بھی رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وسیع شاہ صاحب سے۔ وسیع صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس جائیداد کے کیس کا بھی 110 سال بعد فیصلہ ہوا ہے۔ ہمارے عدالتی نظام پر بڑی ہی تنقید کی جاتی ہے جب ہم اس کو کسی رینک میں بھی دیکھتے ہیں، اور بارہا یہی کہا جاتا ہے کہ کتنے ہی ایسے مقدمات ہیں، تقریباً 22,60,000 ایسے مقدمات ہیں جو ابھی بھی عدالتوں میں موجود ہیں، التوا کا شکار ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو انصاف نہیں دیا، کیونکہ ایک انسان کی ایک زندگی ہے، مختصر ہے، اس میں جو اس کے اور جوانی جو ہے وہ اور مختصر ہے۔ بعض اوقات کسی شخص کو اس کا حق اگر آپ اس کی زندگی میں بھی 8-10 سال کے بعد دیں تو بعض اوقات اس کے لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ رہ نہیں جاتی ہے۔ اور دیکھیے انصاف کی تو اتنی اہمیت ہے، مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جپا صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا ایک مرتبہ زمین کاپی تو آپ نے کہا کہ کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا ہوں جو کہ تو کانپ رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کتا بھی فرات کے کنارے پیاسا مر جائے گا۔ ایک اور کوٹ آپ سے منسوب ہے جو کہ عموماً کم یعنی کہ کوٹ کیا جاتا ہے، چونکہ علامہ صاحب تشریف فرمائیں تو میں اس لیے بھی اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مصر کے کیچڑ زدہ رستوں پر اگر ایک خچر بھی پھسل جائے گا تو اس کا حساب بھی جو ہے وہ عمر کو دینا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ انصاف کے ہی زمرے میں آتی ہیں۔ اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے، دیکھیں آپ کو جو عمرانی معاہدہ ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنی بہت ساری جو اختیارات ہیں وہ ہم اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، ہم اسے زکوٰۃ دیتے ہیں یا ٹیکس دیتے ہیں، اور اسے بہت سارے اختیارات دیتے ہیں ہم، اور وہ اختیارات اس لیے دیتے ہیں کہ وہ کچھ ادارے بنا کے ہمارے مابین اگر کوئی اختلاف ہو تو ان کے درمیان ہمارے مابین انصاف کے ساتھ کام لیتے ہوئے وہ کرے گا۔ اور پھر وہ انصاف اس نوعیت کا ہے جسے کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اس کی شدید ضرورت ہے، چونکہ اس کے بغیر جو آپ کی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ جو آپ کے ود ان دا کنٹری جو آپ کے مالی مسائل ہیں، جو آپ کی آرگنائزیشنز کے مختلف مسائل ہیں، باہر سے بھی جو ممالک آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک بہت سارے جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے انویسٹ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے نظام انصاف کے اوپر ان کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی ایشو ہو تو وہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اب باقاعدہ اب تو کچھ ممالک نے آپ سے معاہدہ کرتے ہوئے یا آپ سے بات چیت کرتے ہوئے شرائط رکھی کہ اگر کوئی ایشو ہو جائے گا تو اسے ہم عالمی عدالتیں انصاف میں لیں گے۔ پاکستانی عدالتوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ قاضی صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اس بات کی یعنی کہ نشاندہی کرتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا ادراک بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو اپنی جسے کہتے ہیں کہ کارپیٹ کے نیچے ڈال دیتے، یہ ایک طرح سے اوور آل جوڈیشری کو بھی سب کو ایک میسج آئے گا کہ نہیں، چاہے 100 سال کے بعد ہو چاہے 10 سال کے بعد ہو، مگر انصاف جو ہے اس کو سنا بھی جائے۔ تو میرے خیال میں اس کی تحسین کی جانی چاہیے، مگر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا، اور ایک اور بھی تھوڑا جلدی ہو جائے تو تھوڑا جلدی۔ دوسرے یہ ہے کہ میں نے جو سسٹم میں تھوڑا سا جو مجھے تجربہ رہا، جب تک آپ یہ ڈیجیٹائزیشن کا استعمال نہیں کریں گے نا، اس سے آپ یقین جانیں کہ آپ سالوں کا کام دنوں میں کر سکتے